سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت علم کی ہے چٹان جی بزم سنیت کی ہے پہچان بے شک نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بے شک بریلی کی سرزمین سے جی پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں جی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے بے شک پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے بے شک میں سمجھ سکتا ہوں رات کے اس حصے میں اس وقت میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے بے شک آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا آمین تھوڑا سا مچل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے بے شک اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں جہاں پر سیٹی نہ مارے وہاں پر روک دیں بس پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے بے شک وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو سبحان اللہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ بے شک جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا بے شک یار آپ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہو کیا سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ نہیں بولنا اگر سبحان قسم اللہ کھائی ہے تو توڑ دو کفارہ میں دے دوں گا جی 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 خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا سبحان اللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حضرات آپ سب یہاں پر آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کو آپ سماعت کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اہل سنت والجماعت کا پہلے سے یہ دستور رہا ہے اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہم تب بھی نبی کا میلاد پڑھتے اور پڑھواتے ہیں اگر کوئی غم کا موقع ہو ہم تب بھی نبی کا میلاد پڑھتے اور پڑھواتے ہیں اب آپ ملاحظہ کریں بخاری کی حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے یا کوئی سرکار پر درود پاک پڑھے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح بلند کرے کلمہ حق کا ورد کرے یا اللہ کی صدائیں بلند کرے تو سرکار فرماتے ہیں اس جگہ کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں بے شک بے شک ابھی میں راستے میں آ رہا تھا کچھ لڑکوں کو میں نے دیکھا کان پہ فون لگا ہوا ہے اور وہ اپنے کام میں جی 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 حقیقت ہے مگن ہے
یہاں پر اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جی آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم پیغمبر اعظم کے دیوانے۔ مسلمانوں کی شکایت کماتے بہت ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر کی بیماری نہیں جاتی۔ مسلمانوں کی شکایت تریپورہ میں مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم جبر تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلمان کسی کی بہن بیٹی سے فون پر بات کرنے میں مشغول ہو، اس قوم کا کیا ہوگا؟ ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، دوسری طرف مسلمان چوراہوں پر بیٹھ کر ہنسی ٹھٹے کر رہا ہو، ایسی قوم کا کیا ہوگا؟ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف لوگ راستوں میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سنوارو، اپنے مستقبل کو بناؤ۔ فون پہ رات رات بھر بات کرو گے، زندگی تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ رات رات بھر فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹا پر لگو گے، چہرے کا نور جاتا رہے گا، گھر کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی، رزق تنگ ہو جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آؤ اللہ کے ذکر کی محفل میں آؤ۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کے محبوب کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اللہ کے فرشتے اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ما یقول عبادی، اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، بارے الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، تقول یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، مولا تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، مولا تیرے بندے تیری مجدیت بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری تکبیر بیان کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں فاشہدکم انی قد غفرت لہم، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نبی کی شان محمد رضوان میاں صاحب قبلہ۔ آج ہم 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 3 گھنٹے یوٹیوب پر سیریل اور موویز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، اے نوجوان، خاص طور پر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب تک موبائل میں MB ختم نہیں ہوتی موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ماں رو رو کر منع کرتی ہے بیٹا رات کو مت جاگا کر، جلدی گھر آیا کر، گھر سویا کر۔ ماں کی بات کا اثر نہیں ہوتا، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، ناراض ہوتا ہے، مرنے کی دھمکیاں دیتا، گھر سے بھاگنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اے نوجوان یہ بتا، یوٹیوب پر تو سیریل اور موویز دیکھنے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آخر کار تو پانا کیا چاہتا ہے اور تجھے ملے گا کیا؟ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا پوری رات یوٹیوب پر سیریل اور موویز دیکھتے تھے، مگر جب آخری وقت آیا چارپائی پر پڑے، بیماری میں مبتلا ہو گئے، پیاس کرتے تھے، گھر والے چمچ سے ان کے منہ میں پانی ڈالتے تھے، پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ ارے اللہ نے تجھے یوٹیوب پر سیریل موویز دیکھنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے تجھے فیس بک پر پوری رات جاگنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ذرہ برابر غیرت باقی ہے، حمیت جاگ رہی ہے تو میرے بھائی گناہوں سے توبہ کرو، آؤ عشاء کی نماز پڑھو، موبائل سائٹ کر دو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھنے کے بعد اگر ہو سکے تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرو، درود پڑھو اور اعلان کر دو اے لوگو ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا پوری بستی میں کہ جو یہ شکایت نہ کرے کہ ہمارے گھر میں پریشانی نہیں ہے جی۔ کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ ہمارے گھر میں بیماری نہیں ہے، اور لوگ تو صاحب ان علماء کو ہمیں پریشان کر رہے ہیں جی۔ سید صاحب
ہمارا للہ 3 بجے تک بات کرتا، فون پہ کوئی تعویذ دے دو تاکہ بات کرنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا بھائی کس سے بات کرتا؟ رات کے 3 بجے اس کا کون سا کاروبار، کون سا بزنس چالو ہے؟ سید صاحب ایک لڑکی اس کے پیچھے پڑ گئی، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، آپ کوئی تعویذ ایسا بنا دو تاکہ ہمارا بچہ اس سے بات کرنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا بے غیرت، 3 سال 4 سال سے تیرا بیٹا فون پر بات کرتا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے نہیں روکا، تو نے نہیں ٹوکا، تو نے اپنے بچے کو نصیحت نہیں کی۔ اب ایسا تعویذ میں کہاں سے اس کے گلے میں لٹکاؤں جو 1 گھنٹے میں اس کی عادت چھوٹ جائے؟ جی بے شک حقیقت۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ اگر کسی کو تعویذ دے بھی دو تو 1 ہفتے کے بعد پھر مدرسے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا۔ جی سید صاحب کیا کچا ہی دے دیا تھا؟ میں نے کہا بھیا یہ کچا پکا کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک مولانا کے صاحب، ایک پیر صاحب کے پاس، ایک میاں کے پاس ہم گئے تھے، وہ کہہ رہے کچا والا 151 کا، پکا والا 1151 کا۔ جی حقیقت ہے بے شک۔ میں نے کہا بھیا میرے پاس تو کوئی کچا پکا نہیں ہے، جتنا علماء نے مجھے سکھایا، میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا، میں نے تجھے لکھ کر دے دیا۔ اب تیرا کام بنے یا نہ بنے، کام بنانا اللہ کے اختیار میں، میں کام نہیں بنا سکتا، میں صرف لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اماں بولے سید صاحب 1151 نہیں 1251 لے لو مگر کام پکا ہی کر دو۔ جی جی حقیقت۔ اب راستوں میں بیٹھے ہوئے 3 بجے تک یہ لڑکے لگے ہوئے، ابھی میں آ رہا تھا، جی کئی سارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کان پہ فون لگا ہوا اور ڈٹا پڑا، میرا بھائی اسے پتہ ہی نہیں کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے یہ حالت ہے، یہ بتاؤ اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا رات میں ہمارا جوان لڑکا کہاں ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ جب بات بگڑتی ہے مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں۔ اب تعویذ دو، تعویذ دے دو، اوپر سے برائی، اس سے جا کے نہیں کہیں گے جو پیسے لے لے ہو۔ جی 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 حقیقت۔ بولے کہیں میاں الٹا نہ کرتے بھئی، جی بے شک جی حقیقت۔ اس سے ڈر رہے ہیں، بولے میاں الٹا کر دیں گے۔ بے شک واہ بھائی واہ۔ اور ان عورتوں کی مت پوچھو صاحب، میاں بڑے پہنچے ہوئے ہیں بھائی، حقیقت۔ میاں نے تو ساری باتیں گھر بیٹھے بیٹھے بتا دی۔ میں نے کہا کیا بتا دیا؟ بولے میاں یہ کہہ رہے تیرا شوہر جو ہے وہ کبھی کبھی تجھے نخرے دکھاتا اور غصہ ہو جاتا۔ بے شک۔ میاں نے تو خود ہی بتا دیا، ہم سے کچھ پوچھا ہی نہ۔ میاں نے تو بتا دیا کہ تیرے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تیرا میاں تیرے شوہر کے کہنے میں رہتا، تیری بات نہیں سنتا۔ بولے میاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، میاں اتنے پہنچے ہوئے ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور یہ گھر میں لیٹ کے عورتوں سے پیر دبا رہا۔ حقیقت۔ 10 انگوٹھی پہنے پھر رہا پیر جی، جی حقیقت۔ اونچی ٹوپی اوڑھ لی پیر جی، نیچا کرتا پہن لیا پیر جی۔ اب یہ ہمارے بھائی تو بہکاوے میں آتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا اور آپ سمجھدار ہیں سمجھ لینا، بے شک۔ جو پیر دنیا کے اندر اپنے مرید کو نمازی نہ بنا سکے، کیا بات ہے، وہ میدان حشر میں جنتی کیا بنا سکے گا؟ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ جو پیر دنیا کے اندر کیا بات ہے، اپنے مرید کو مسجد تک نہ لے جا سکے، وہ حشر کے دن جنت میں کیا لے جائے گا؟ ارے ایسے جھوٹے پیروں سے دور رہیے، آپ کے ایمان کو لوٹ لیں گے، عقیدے کو برباد کر دیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، شادی کا موقع ہوتا تو 4 گھنٹے پہلے سے آئینے کے سامنے کھڑی اور کونچی پہ کونچی۔ جی جی حقیقت ہے۔ شوہر پریشان، چل جلدی چل، دیر ہو رہی ہے۔ بولے تمہیں ایسی کرتے رہتے ہو، مجھے صحیح سے تیار بھی نہیں ہونے دیتے۔ 4 گھنٹے تک میک اپ لپیٹا، آئی برو بنائی اور کئی طرح کے پاؤڈر اور نہ جانے کیا کیا کریمیں لگائی، ٹائٹ لباس پہنا، ہیئر اسٹائل بنایا، آئی برو بنائی، آگے سے پیچھے دوپٹہ لٹکایا اور راستے میں غیر مردوں کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے۔ باپ کو غیرت نہیں آتی، بھائی کو غیرت نہیں آتی، شوہر کو غیرت نہیں آتی۔ اللہ اللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، جس کی جوان بیٹی، جوان بہن یا جس کی جوان ماں، جوان بیوی بے پردہ ہو کر غیروں کے سامنے گھومتی ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ کیا اس کے سامنے اللہ کی برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اللہ، میرا موضوع یہ نہیں تھا، مگر آپ حضرات کی طبیعتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آؤ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کی تقریب ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا، پردے میں رہ کر زندگی گزارنا۔ آپ نہیں جانتی ہو، آپ ہمارے گھروں کی عزت
زینت ہو، آپ ہمارے گھروں کی زینت ہو، آپ سے ہی مسلمانوں کے گھروں میں بہاریں ہیں۔ اگر ایک ماں نیک ہو گئی تو انشاءاللہ پورا گھر نیک ہو جائے گا، ایک ماں تقوی والی ہو گئی تو پورا گھر متقی ہو جائے گا، ایک ماں زاہدہ ہو گئی تو پورا گھر زاہد بن جائے گا، ایک ماں عابدہ ہو گئی تو پورا گھر انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ٹائٹ سے ٹائٹ کپڑے پہن کر جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی۔ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، چاہے شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کی تقریب ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا۔ آپ نہیں جانتی، یہ علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے لغزش ہوگی تو میری اصلاح فرمائیں گے۔ جب کوئی خاتون آج کے اس پرفتن دور میں شادی کے موقع پر یا کوئی اور خوشی کی تقریب میں پردے میں رہ کر زندگی گزارے، پردے میں بیٹھ کر 5 وقت کی نماز پڑھے، نبی پر درود پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہوگی، رب کی رحمت پکارتی ہوگی، اے فرشتوں دیکھو ملک گاؤں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے، تمام عورتیں بے پردہ ہو کر گاؤں میں گھوم رہی ہیں، غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کرا رہی ہے، مگر اے فرشتوں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں میرے خوف کی وجہ سے خاتون جنت کی محبت میں پردے میں بیٹھی ہے، نماز پڑھتی ہے، قیام رکوع سجدے کرتی ہے، درود پڑھتی ہے، اے فرشتوں میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے صدقے میں اس کے گھر والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، آج ہم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ فون پہ لگے ہوئے، اگر آپ چاہیں تو یار یوٹیوب پر جا کر آپ دعائے قنوت تشہد یاد کر سکتے ہیں، بے شک، جس کے نماز یاد نہیں ہے وہ نماز یاد کر سکتا ہے، جی، جسے یہ معلوم نہیں نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، وہ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جی، سرکار کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، سرکار کی ولادت بسعادت کے وقت کیا واقعات رونما ہوئے، وہ آپ یوٹیوب پر جا کر علماء اہل سنت کی زبانی سن سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ پڑھ لیں تاکہ آپ سے قرآن پڑھنا آ جائے۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر اولیاء اللہ کے بارے میں آپ بہت سارے بیانات سن سکتے ہیں، مگر نہیں، جب کھولے گا تو یوٹیوب اور ہماری ماں بہنیں اب تو سیریل اتنے چل رہے ہیں، کتنے گھروں میں جھگڑے اس موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ایک ایپیسوڈ اور دیکھ لوں بس پھر کھانا بنا لوں گی، ایک ایپیسوڈ میں کئی گھنٹے نکال دیتی ہے، اور پھر جو ایپیسوڈ میں دیکھ لیں ویسے ہی کپڑے چاہیے۔ ایک دکان پہ حضرت ایک خاتون آئی، میں بھی بیٹھا تھا، بولے بھائی صاحب نیلی چوڑی دے دو، نیلی لپسٹک دے دو، ساری چیزیں نیلی نیلی نیلی۔ میں نے کہا بہن جی آپ کیا بہوجن سماج پارٹی کی کاریہ کرتا ہیں جو سب کچھ نیلا ہی نیلا؟ بولی نہیں صحیح ہے صاحب، یہ تو میچنگ ہے، میں میچ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اے میری بہن سن، کیا تو نے خاتون جنت کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ 3 دن سے خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں بنا، اور انسان اپنی بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے مگر بچوں کو بھوکا اپنے سامنے دیکھنا بہت مشکل بات۔ اللہ اللہ وہ خاتون جنت جو اللہ کی بارگاہ سے دعا کر دیں تو حسنین کریمین کے لیے جنتی جوڑے آ جائیں، وہ خاتون جنت جو دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقدروں کو سوار دے۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب بھوکی ہیں، مولا کائنات علی مشکل کشا بھوکے ہیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا بھوکی ہیں۔ 3 دن ہو گئے گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں، کوئی کھانے کی اشیاء نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں 1 سال تک کے اناج رکھے ہوئے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، مگر عشاء ہم نہیں پڑھتے، فجر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہم نہیں پڑھتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کا شکر ہم نہیں کرتے۔ خاتون جنت 3 دن سے بھوکی ہیں، آپ کے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا خاتون جنت اور آپ کے کسی بچے کی 1 وقت کی بھی نماز چھوٹی؟ نہیں۔ عبادت کا عالم یہ پوری رات سجدے کریں، مسجد نبوی شریف سے فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہو جائیں، سردی کی لمبی لمبی راتیں، خاتون جنت رب کی بارگاہ میں عرض کریں بار الہ
تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں ایک سجدہ تو دل کھول کے کر سکے۔ اللہ اللہ، یہی خاتون جنت ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک کو نکالا، مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کرتی ہے میرے سرتاج آپ اسے بازار میں جا کر بیچ دیں، اس سے جو درہم ملے اس کے بدلے میں جو کا آٹا یا جو خرید کر لائیں تاکہ میں اپنے بچوں کو روٹی بنا کر کھلا سکوں۔ توجہ سے ملاحظہ کریں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ اللہ، مولا کائنات نے اس چادر مبارک کو لیا، مارکیٹ میں پہنچے، 6 درہم کی وہ چادر بکی، تھوڑی سی آگے بڑھے تھے، ایک غریب ایک مفلس ایک کلاش انسان آ گیا، ایک مسکین آ گیا، کہتا ہے علی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دو۔ مولا کائنات سوچ رہے ہیں میرے بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری شریک حیات نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے بچے اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ اللہ، عقل بول پڑی، علی تو بھوکا رہتا ہے رہ جائے، بچے بھوکے رہتے ہیں رہنے دے، مگر کسی مسلمان کو بھوکا مت سونے دینا۔ مولا کائنات نے وہ 6 درہم لیے اس غریب کو دے دیے، اس نے دعائیں دی، آگے بڑھ گیا۔ مولا کائنات تھوڑی آگے بڑھے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، عرض کرتا ہے اے علی میرے پاس یہ اونٹ ہے، میں اس اونٹ کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ اس اونٹ کو خریدو گے؟ علی نے فرمایا اے شخص اونٹ تو خرید لیتا، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، میرے پاس رقم نہیں، میرے پاس قیمت نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا اے علی قیمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، درہم و دینار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اونٹ میں تمہیں ادھار بیچ دوں گا، بیچنے کے بعد میری رقم مجھے واپس کر دینا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ اللہ، مولا کائنات نے اس شخص سے وہ 100 درہم کا اونٹ خریدا، وعدہ کر لیا بیچنے کے بعد قیمت ادا کر دوں گا۔ جی کچھ دیر گزری تھی، کچھ وقت گزرا تھا، تھوڑی آگے مولا کائنات بڑے تھے، ایک شخص اور آیا، آنے کے بعد عریضہ پیش کیا اے علی کیا اونٹ بیچو گے؟ علی نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا لائے ہو؟ آج کل کا کوئی ہوتا عورتیں 2000 کا سوٹ لاتی ہیں، دیورانی جٹھانی نند یا ساس پوچھ لے 2000 کتنے کا لائیے؟ 2000 کا لائیے، 3000 کا لائیے۔ نوجوان اب جیکٹیں لے کے آئیں گے 1500 کی لاگا تو سیدھے 3000 کی، نہ کوئی لے رہا ہے نہ کوئی دے رہا، اور یہ بے وجہ میں جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس شخص نے عرض کیا علی کتنے کا لائے ہو؟ آج کل کا کوئی دکاندار ہوتا 100 روپے کی لاتا، اللہ کی قسم 250 کی لائے ہوں۔ تم مولوی صاحب ہو سید صاحب ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے جھوٹ ہے، تمہیں اتنے کی دے دوں گا بس جتنے کی تم لائے ہو۔ الٹا مفتی صاحب کے اور مولانا صاحب کے اوپر احسان بھی رکھ دیا، جھوٹ بول کر پیسے بھی لے لیے، مگر اس نے اپنے رزق حلال کو حرام کر لیا۔ اللہ اللہ، یہ علی ہے، علی کی صبر و قناعت ملاحظہ فرمائیں، اہل بیت کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اللہ، مولا کائنات سے اس نے عرض کیا اے علی اونٹ کتنے کا خریدا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا 100 درہم کا خریدا ہے، باقی جتنے تو چاہے اتنے منافع کے دے دے۔ خوش ہوا، کہا اے علی میں آپ سے یہ اونٹ 160 درہم کا خریدوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جلدی بولو، اونچا بولو، کتنے کا؟ 160۔ علی نے فرمایا 100 کر لایا ہوں، 100 کا لایا ہوں، 100 کا۔ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں سید صاحب جھوٹ کے بغیر تو دکانداری ہو نہیں سکتی، جھوٹ بولے بغیر دکانداری کیسے کریں، جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے کریں؟ ارے مولا کائنات سے سیکھو سچ بول کر کیسے کاروبار کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب سے ہم نے دوسروں کو آئیڈیل بنایا ہمارے گھروں کی برکتیں اٹھ گئیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں آ گئیں، ہماری عزتیں لٹنا شروع ہو گئی۔ آؤ آؤ مولا کائنات کے دروازے پر آؤ۔ مولا کائنات نے ہم تمام دنیا والوں کو یہ درس دے دیا، بھوکا رہنا پڑے رہ لینا، مگر ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہی صابر و شاکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبی کے گھرانے کی شان، جنت کے ہیں مہمان۔ کیا بات ہے۔ علی نے فرمایا 100 درہم کا لایا ہوں۔ کہا ہے مولا کائنات میں 160 درہم کا خریدوں گا۔ علی نے 160 درہم کا وہ اونٹ خرید بیچ دیا۔ بے شک 160 درہم لیے، اس شخص کو تلاش کیا جس سے اونٹ خریدا تھا۔ بے شک تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ملا، آپ نے 100 درہم اس کے اسے واپس دے دیے، 60 درہم بچے، کچھ کا آٹا خریدا، باقی بچا کر درہم اپنے پاس
پاس رکھ لیے، بے شک۔ گھر آئے، آ کر خاتون جنت کو آٹا اور بچے ہوئے درہم جب دیے، اللہ اللہ، خاتون جنت کی عظمت کو سلام، خاتون جنت نے دیکھا کہ علی آٹا بھی لے آئے اور اتنے سارے درہم بھی۔ عرض کرتی ہیں مولا کائنات، میری چادر تو اتنی قیمتی نہ تھی، بے شک بے شک، پھر یہ اتنے درہم کہاں سے آئے؟ کیا بات ہے۔ آج ہماری بہن کو 4000 کا سوٹ مل جائے، اس کا شوہر چاہے کہیں سے بھی لائے، اسے لا کر دے، جی حقیقت، میک اپ مل جائے چاہے کہیں سے بھی لا کر دے، بے شک، اچھے سے اچھا کھانے کے لیے چاہیے چاہے کہیں سے بھی لا کے دے۔ خاتون جنت کی عظمت کو سلام۔ ایک جملہ اور بولتا ہوں، توجہ سے سننا، کیا خاتون جنت کو معلوم نہیں تھا علی کا تقویٰ کیا ہے؟ بے شک بے شک، مگر اس کے باوجود اپنے شوہر نامدار، اپنے سرتاج مولا کائنات علی مشکل کشا سے عرض کر رہی ہیں، اے میرے سرتاج، میری چادر تو اتنی قیمتی نہ تھی، اتنے درہم کہاں سے آئے؟ اللہ اللہ، مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا اے خاتون جنت، چادر 6 درہم کی تھی، 6 درہم کی بکی تھی، بیچ کر آٹا خریدنا چاہتا تھا، ایک غریب آیا، 6 درہم اسے دے دیے۔ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب معاملات ہوئے، ایک شخص آیا ادھار اونٹ بیچ دیا 100 درہم کا، ایک شخص آیا اس نے مجھ سے 160 میں خرید لیا۔ خاتون جنت نے جب اتنا سنا مسکرائی اور مسکرا کر فرمایا اے علی، اللہ نے جو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اے علی، یہ جو اللہ کے کلام کے اندر آیت ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ علی مچل گئے اور فرمایا اے خاتون جنت، کون سی آیت کی بات کر رہی ہو؟ خاتون جنت نے آیت تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اے علی، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے، اللہ ایک کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا۔ اے علی، تم نے 6 دیے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 7 عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت فیضان قرآن محمد رضوان میاں صاحب قبلہ۔ کتنے لوگ تو یہاں سے اس وجہ سے اٹھ کے چلے گئے ہوں گے کہیں کمیٹی والے زور جواب نہ دے دیں اور ہمیں مدرسے میں پیسے دینے پڑ جائیں۔ جی جی، یہ نوجوان لوگ بڑی خوشی ہوئی ان کے چہرے دیکھ کر، اللہ ان کے جذبوں کو، ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ آپ کا ایک ایک روپیہ کامیاب ہے، آپ نے اللہ کے رسول کے گھر کے لیے دیے ہیں۔ میدان حشر ہوگا، سرکار فرمائیں گے کہاں ہیں وہ مسلمان جو میرے گھر مدرسے پہ خرچ کرتے تھے، میرے گھر میں پڑھانے والے علماء پر خرچ کرتے تھے، میرے گھر میں پڑھنے والے طلبہ پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ تمام غلامان مصطفیٰ سر جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ کے خادم حاضر ہیں۔ سرکار رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے، پروردگار عالم، بارے الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہیں تو نے دنیا میں پیسہ دیا، دولت دی، رقم دی، تو انہوں نے تیرے گھر مسجد میں خرچ کیے تھے، میرے گھر مدرسے میں دیے تھے۔ اے مولا، انہوں نے انبیاء کے ورثہ علماء کرام پر پیسے کو خرچ کیا تھا، مہمان رسول پر پیسے کو خرچ کیا تھا، قرآن اور حدیث کی تعلیم پر پیسے کو خرچ کیا تھا۔ رب فرمائے گا اے محبوب، جب دنیا کے اندر ان لوگوں نے تمہارا گھر بنایا ہے تو میں نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بہت اس وقت وہ لوگ پچھتائیں گے جو آج مدرسوں میں مسجدوں میں خرچ نہیں کرتے، سوچیں گے کاش اللہ نے ہمیں جو دیا تھا اس میں سے کچھ ہم نے مدرسے میں دے دیا ہوتا، کچھ اللہ 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 کے رسول کے گھر میں خرچ کر دیا ہوتا۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ خاتون جنت نے آیت تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اے علی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا، اللہ اسے ایک کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 10 عطا فرمائے گا۔ یہ تو سب سے کم ہے جی، ورنہ جیسا خلوص اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، ایک کے بدلے میں 70 70,000 70 لاکھ 70 کروڑ 70 ارب، جیسا آپ کا خلوص ہوگا ویسا آپ کو ملے گا۔ مولا کائنات نے 6 خرچ کیے، اللہ نے تبھی ہاتھوں ہاتھ 60 عطا فرما دیے۔ اللہ اللہ، کھانا کھایا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، سرکار مسکرا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے اے علی، آج تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ عرض کیا سرکار اللہ اور اس کا محبوب سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ بے شک، جی جی، سبحان اللہ، چل کر بولو بہت اچھی، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں سرکار اللہ اور اس کا محبوب بہتر جاننے والا۔ سرکار نے فرمایا اے علی، تم نے جن سے اونٹنی خریدی تھی
کیا انہیں جانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا۔ اللہ اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج علی نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک غریب کو کھانا کھلایا، ایک غریب کے کھانے کا انتظام کیا، ایک غریب کو کھانے کے لیے 6 درہم دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے علی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، علی کے گھر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے علی کی مدد کے لیے بلبل سدرہ جبریل امین کو بھیج دیا۔ ادھر علی نے 6 درہم دیے، ادھر اللہ کا حکم ہوا اے بلبل سدرہ جبریل امین جا انسانی شکل و صورت میں چلا جا، جنت سے ایک اونٹنی لے جا اور جا کر علی کو 100 درہم کی بیچ دے۔ اے علی جن سے آپ نے اونٹنی خریدی تھی وہ کوئی دنیاوی انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا مقدس فرشتہ جبریل تھا۔ اور اے علی سنو، جنہوں نے تم سے اونٹنی خریدی تھی وہ بھی کوئی دنیاوی انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا مقدس فرشتہ میکائیل تھا۔ اور اے علی جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی ہے وہ کوئی دنیاوی اونٹنی نہیں ہے بلکہ وہ جنت کی وہ اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر حشر کے دن میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہمارا نبی علم غیب والا ہے، نجدیوں کی عقل میں تالا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ آج آپ خرچی نہیں کرنا چاہتے؟ اگر بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل میں جا کر 10,000 15,000 20,000 دے دیں گے، بے شک۔ اگر بیوی کہہ دے تو 5,000 کا میک اپ 2 منٹ میں لا کے دے دے گا، جی اور اگر اماں کہہ دے بیٹے کئی دن سے بیمار ہوں جی جی 20-25 روپے کی دوا لا دے تو بولے جا بڑھیا تجھے یہی پڑی رہے۔ کتنے نوجوان ایسے بیوی کی اجازت کے بغیر اگر ماں کو 200 روپے کی چادر لگا دی تو میڈم جو ہیں وہ 8 دن تک ان کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جی اگر بہن کو 200-400 روپے کا سوٹ بھائی نے لا دیا تو اس کی بیوی منہ بھلائے پھر رہی ہے، مجھ سے نہیں پوچھا، مجھ سے اجازت نہیں لی۔ اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ اپنے گھر والوں پر مہربان ہوگی اللہ آپ پر مہربان ہوگا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں برسیں گی۔ اللہ اللہ آئیے اب میں تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج گاؤں گاؤں میں سرکار کی آمد پر محفلیں سجائی گئیں، پورا مہینہ جلسے ہوتے رہے، جلوس نکالے گئے۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، بولے جب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے یہ اہل سنت والجماعت والے جو ہیں جگہ جگہ میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کوئی سرفراہ آپ سے کہے تو اسے بتا دینا میلاد پڑھنا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کی پیاری سنت ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ آپ کہو گے سید صاحب کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ثبوت، تو سنو میلاد عربی کا لفظ اس کے لغوی معنی پیدائش، جی سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا میلاد، جی اور اگر ہم علماء کی اصطلاح میں لیں بے شک تو سرکار کے معجزات بیان کرنا، سرکار کی سیرت بیان کرنا، بے شک اسی کے ضمن میں قوم کی اصلاح کرنا، یہ سب میلاد میں شامل۔ جی اب سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، یہ کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ اللہ آپ مفتی صاحب سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لینا۔ اللہ سب سے پہلے اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کہو گے سید صاحب کب؟ جس وقت دنیا نہیں تھی، عالم ارواح میں تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہیں، ایوب علیہ السلام بھی موجود ہیں، اللہ اللہ یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، الیاس علیہ السلام بھی موجود ہیں، یوشع علیہ السلام بھی موجود ہیں، یونس علیہ السلام بھی موجود ہیں، اللہ اللہ عیسیٰ روح
اللہ بھی موجود ہیں، تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں، گویا کہ سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا، بات واضح ہو گئی، کسی مجمع میں مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کی سنت ہے۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت درود و سلام سے رضا اور نبی کے نام سے جڑتا ہے۔ ندیہ شرم کر چھوٹے بھائی کا پیجامہ ہے اور بڑے بھائی کا کرتا ہے۔ سرکار کی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ ارشاد فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہوا اور میں حضرت عبداللہ کے گھر آئی، حضرت عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی، پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں آئے۔ میرے خاندان، میرے پڑوس کی عورتیں جب میرے گھر میں میرے حجرے میں آتی، توجہ سے سنیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ اللہ، سرکار کی والدہ فرماتی ہے میرے پڑوس کی عورتیں، میرے خاندان کی عورتیں جب میرے گھر میں آتی، عرض کرتی ہیں آمنہ آپ کون سی خوشبو لگاتی ہو، کون سا عطر لگاتی ہو؟ ہم جب بھی آپ کے گھر میں آتے پورا گھر خوشبوؤں سے معطر نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، اور عورتیں کہتی ہیں آمنہ آج سے پہلے ہم نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اے عورتوں سنو، میں کوئی عطر یا خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں آیا ہے اللہ نے ان خوشبوؤں کو میرے جسم کے اندر پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے شواہد النبوہ اور مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے، آمنہ فرماتی ہیں پہلا ہی مہینہ لگا تھا خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اے آمنہ، وہ اللہ کا وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ نبی ہے جسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، بولو سبحان اللہ۔ اے آمنہ مبارک ہو، یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال۔ اے آمنہ، یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اے آمنہ یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے دانیال علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، الیاس علیہ السلام کا وقار، عیسیٰ روح اللہ کے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اے آمنہ یہ وہ بچہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ میں نے عالم تصور میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت الشاہ امام احمد رضا خان کے دامن کو تھاما۔ میں نے عرض کیا اے اعلیٰ حضرت آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آج بھی اعلیٰ حضرت کی تربت سے آواز آئے گی زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہمارے نبی کی شان۔ میرے رضا نے اپنے مرید امجد علی کو دے دی جیل سے رہائی، نجدیہ تیری سمجھ میں اب بھی نہ آئی۔ زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اللہ اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، المختصر یہ 9 مہینے مکمل ہو گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں 9 مہینے کے اندر مجھے حاملہ پریگننٹ ہونے کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ عام طور پر عورتوں کو جو
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां होती हैं, मुझे ऐसी कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं हुई। आप फरमाती हैं ये बच्चा जब मेरे शिकम में था, मैं घर के अंदर नंगे पैर चलती, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता, चुभता नहीं था बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता। आखिरकार वो वक्त आया कि सरकार की विलादत बासआदत होने वाली है। अल्लाह का महबूब इस खाक दाने की पर जलवा फरमा होने वाला है। अल्लाह का महबूब इस दुनिया के अंदर रूनुमा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह सैयदा आमना फरमाती है मैं अपने हुजरे में अकेली थी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। एक परिंदा आया, उसने अपने परों को मेरे जिस्म से टच कर दिया, बेचैनी दूर हो गई। आप फरमाती हैं प्यास लग रही थी, एक शरबत का प्याला मुझे पेश किया गया, मैंने उस शरबत को पिया। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती हैं दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। सैयदा आमना कहती है मुझे ये महसूस हुआ काश कुछ मेरे खानदान की औरतें मेरे पास होती। बेशक इसलिए कि बच्चे की पैदाइश होने वाली है जी जी जी, और कोई भी मेरे खानदान की औरत मेरे पास नहीं। सैयदा आमना इतना सोच रही थी, क्या देखती हैं, बहुत ही हसीन और जमील, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हुस्न और जमाल वाली कुछ खातून आपके हुजरे में चली आ रही हैं। एक ने कहा ए आमिना मुबारक हो, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कुंवारी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा ए आमिना मुबारक हो, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी सैयदा हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा ए आमिना मुबारक हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये कहती हैं ए आमना अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर आने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए हमें और हमारे साथ ये जो खातून है ये जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है जब बिल्कुल विलादत बासआदत का वक्त करीब आया, मेरी नजरों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए, तमाम कायनात मेरे सामने रोशन मुनव्वर हो गई। मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब, तमाम खुदा की खुदाई मेरी नजरों के सामने आया थी। आप कहती हैं रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। अल्लाह अल्लाह। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? आपको जवाब देंगे मुफ्ती साहब। जब आप हदीस की किताब पढ़ेंगे मुफ्ती साहब से मालूम करेंगे, मुफ्ती साहब बताएंगे जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, रब का हुक्म हुआ ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने साथ फरिश्तों को ले जा, जन्नत में चला जा, जन्नत से नूर के झंडे ले जा, एक को मशरिक में, दूसरे को मगरिब में और तीसरे को काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात के अंदर ये ऐलान कर दे कि इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अज़मत का झंडा होगा। अल्लाह अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में फिर सरकार आला हजरत के दामन को थामा, अर्ज किया ए इश्क के इमाम, इमाम अहमद रजा खान, आप तवज्जो रखें, ये कोई ऐसे वैसे हजरत नहीं है, ये हजरत है, ये वो हजरत हैं। मैं इतना कह दूं तो बेजाना होगा जिनके अशआर में सिद्दीक अकबर की सदाकत, फारूक आजम की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, मौला अली मुश्किल कुशा की शुजाअत, हसनैन करीमैन की शहादत, इमाम आजम की इमामत, गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की विलायत और साबिर पाक के सब्र के जलवे नजर आते हैं। मैंने अर्ज किया ए इमाम अहमद खान आपका क्या अकीदा है, मेरे नबी का मकाम क्या है? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल दौलतुल बकिया की शान, अरबी हो गए परेशान, मेरे रजा को अरब से मिला है आला हजरत और खिताब, नजदिया तो किम है बेताब। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सैयदा आमना फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। बेशक ज्यादा वक्त हो गया क्या भैया? बहुत अच्छा, काफी टाइम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सलामी पढ़ ले रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को कोई फायदा नहीं है।
چلیے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم السلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرجہ منی نور، مجھ سے نور نکلا. جی 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 بے شک. آپ کہتی ہیں میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے بصرے کے محلات کو دیکھ لیا. بے شک. صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں جب سرکار کی پیدائش ہوئی میں حجرہ آمنہ میں تھی. آپ کہتی ہیں جب سرکار پیدا ہوئے میں حیران رہ گئی. ایک نور نکلا، پورا کمرہ روشن و منور ہو گیا. آپ کہتی ہیں بچے کی پیدائش پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے سیدہ آمنہ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. بے شک. نہ کسی طرح کی گندگی، نہ نجاست، نہ غلاظت. اللہ اللہ. ایک ہی جملے میں یوں کہہ دوں، صفیہ بنت عبد المطلب کہیں گی سرکار جب پیدا ہوئے پاک و صاف پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، غسل دیے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر دولہا بنا کر بھیج دیا ہے. اللہ اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد میرا بیٹا جو تھا وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. ایک بادل کا ٹکڑا آیا، سرکار میری نظروں کے سامنے سے روپوش ہو گئے. اس بادل کے اندر سے پرندوں کی آوازیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں سنائی دیتی تھی. کوئی کہنے والا کہتا تھا انہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب تمام دریاؤں کی سیر کراؤ تاکہ تمام انسان، تمام جنات، تمام ملائکہ، اللہ کی تمام مخلوق کو ان کا اسم پاک، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائیں. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے نبی کی شان. بریلی شریف کا سرما ہے نرالا اور دیتا ہے آنکھ میں اجالا. بریلی شریف کا سرما ہے مشہور، نجدیہ لگا لے تو کیوں ہے مجبور. سیدہ آمنہ کہتی ہیں اس کے بعد جب سرکار میری بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ کے جسم پاک سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے. بے شک. اس کے بعد اللہ کے محبوب نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، سجدہ کیا. جی. آپ مجھے بتائیے، بیٹھے رہنے دیجئے، ایسے ہی بیٹھے رہنے دیجئے. بھائی صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے پیدا ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، سجدہ کیا. اچھا ہم جب جلوس نکالتے ہیں تو ہمارے نوجوان سینے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لگاتے ہیں نعرہ. جی. انہوں نے بھی سوچ لیا بولے کون سا کوئی جہاد میں جانا پڑ لیا، نعرے لگائے جاؤ جم کر. بے شک. کیا آج تک کسی نوجوان نے یہ نعرہ لگایا غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ جی جی. غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی قبول ہے. بے شک. غلامی رسول میں اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو پردے میں رکھنا بھی قبول ہے. جی. کیا آپ نے یہ نعرہ لگایا غلامی رسول میں سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا بھی قبول ہے؟ نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہم مسجدوں کو توڑ دیں گے، کوئی کہتا ہم اذانوں کو بند کر دیں گے، کوئی کہتا معاذ اللہ ہم قرآن کے اندر تحریف کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. آج پوری دنیا اسلام اور مسلمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن مسلمان نہ جانے کون سی خوش فہمی میں مبتلا ہے. کورونا جیسی خطرناک بیماری دنیا کے اندر آئی، کتنے لوگ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے، مگر تعجب افسوس مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، مگر انسان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوا. جو مسلمان شراب پی رہا تھا وہ آج بھی پی رہا ہے، جو کل جوا کھیل رہا تھا
وہ آج بھی کھیل رہا ہے، جو کل اپنی بہن بیٹیوں کو تکتا تھا وہ آج بھی تک رہا ہے۔ اے مسلمانوں غور کرو، ایک دن وہ آنے والا ہے، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن آپ مجھے ضرور یاد کرو گے۔ ایک عالم دین تھا، بار بار اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا تھا، اے مسلمانوں گناہ کرنا چھوڑ دو، نمازوں کو پڑھو، قرآن پہ عمل پیرا ہو کر دکھاؤ۔ کاش اسی دن ہم نے اس کی بات پر عمل کر لیا ہوتا، آج ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آج ہمیں درد نہ ہوتا، آج ہمیں عذاب نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، بالوں میں جھٹکا مارنے والے میرے بھائی سنیں، قبر میں جاؤ گے 3 دن کے اندر کھوپڑی کے تمام بال جھڑ جائیں گے۔ میری ماں بہنیں خیال رکھیں، آج ہیئر سٹائل بنا کر طرح طرح کے آپ کٹ بالوں میں نکالنے کے بعد شادیوں میں جاتی ہو، غیر مردوں کو اپنے بالوں کے لٹکے جھٹکے دکھاتی ہو، قبر میں جاؤ گی 3 دن کے اندر بال جھڑ جائیں گے، آنکھوں کے کودے نکل کر باہر آ جائیں گے، 3 دن کے اندر جسم گلنا اور سڑنا شروع کر دے گا، حشرات الارض جسم کو کھانا شروع کر دیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی ایسی کون سی طاقت، کون سی پاور ہے جو آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قبر میں جاؤ گے کفن گل جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، کھوپڑی کے بال جھڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، نمازیں پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور اعلان کر دو، اے لوگو ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ آؤ میری زبان میں زبان ملاؤ اور کہو، ہمارا جاگنا نبی کے لیے ہے، ہمارا سونا نبی کے لیے ہے، ہمارا بولنا نبی کے لیے ہے، ہمارا کھانا نبی کے لیے، ہمارا پینا نبی کے لیے، ہمارا دنیا میں ہر کام کرنا نبی کے لیے ہے۔ جب آپ نبی کے ہو جاؤ گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت تمہاری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ دوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔